کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ تو ہوگا جیسے محبوب محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اسلام کا ایک واقعہ سماعت کریں، اس کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں. اللہ کے رسول ماں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں اپنے بستر پر سو رہے ہیں. اسی کمرے میں ماں عائشہ صدیقہ اپنے بستر پر سو رہی ہے. آدھی رات کے وقت اچانک بی بی عائشہ کی آنکھ کھل گئی. تو بی بی عائشہ کی عادت تھی کہ جب سرکار ان کے حجرے میں آرام کرتے تھے تو آنکھیں کھلنے کے بعد وہ سب سے پہلے سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتی. اب جب بی بی عائشہ اٹھی اور سرکار کے بستر کی طرف دیکھا تو حضور پاک اپنے بستر پر نہیں تھے. بی بی عائشہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور دل میں سوچتی ہیں کہ اللہ تیرے نبی کہاں گئے ہوں گے، تیرے نبی کہاں گئے ہوں گے، تیرے نبی کہاں گئے ہوں گے. آخر بی بی عائشہ نے اپنے کمرے کا وہ دروازہ جو مسجد نبی میں کھلتا تھا اس دروازے کو کھول کر دیکھا کہ شاید سرکار مسجد میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا دعا کر رہے ہوں. تو بی بی عائشہ جب اس کمرے کی طرف آئی کہ سرکار مسجد میں ہوں گے تو کمرے کی طرف آئی تو مسجد کی طرف کھلنے والا دروازہ اندر سے ہی بند تھا. جو لگاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کڑی. جیسے کڑی کھانے کی بھی ہوتی ہے، مطلب یہاں 2 in 1 بولا جاتا ہے. کسی کو اگر لالچ دینا ہو تو وہ بیچارہ بھوکا ہے، ارے بھائی صاحب کھانا، ارے ایک کام کر بیٹا کڑی لے کر آ جا. تو اس کے دل میں بالکل بلیاں اچھل رہی ہے کہ بھجیے والی کڑی آ رہی ہوگی اور بیچارہ لے کر آ گیا وہ لوہے کی زنجیر تھی. یہ لو میرا کا خون ہوا ہوگا بیچارے غریب کا. چلو ٹھیک ہے بھائی، جو بمبئی والے بولے وہی کھڑا. کڑی عائشہ صدیقہ جب آئی تو وہ دروازہ اندر سے بند تھا. عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھول کر مسجد میں دیکھا تو حضور پاک مسجد میں نہیں. پھر عائشہ صدیقہ نے خیال کیا کہ سرکار شاید باہر ہو. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کے پاس آئی تو وہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا. عائشہ صدیقہ نے وہ دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو نہ تو سرکار مسجد میں نہ ہی سرکار باہر. اب ایک بات بتاؤ، جب یہ دروازہ بھی اندر سے بند، یہ دروازہ بھی اندر سے بند، تو کیا عائشہ صدیقہ نے یہ سوچنا نہیں تھا کہ جب دونوں دروازے اندر سے بند ہیں، سنکل لگی ہے، زنجیر لگی ہے، کڑی لگی ہے، تو سرکار باہر جا ہی نہیں سکتے ہے نا. مگر سنو، یہ آج کے دور میں جو ہم پیدا ہو گئے نا، کلیوگ ہے کلیوگ. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ کنتو پرنتو والا ماحول ہے، اگر مگر والا ماحول ہے. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ درود فاتحہ کر رہے ہیں، کوئی چھچورا آدمی آ کے بولتا میاں یہ تو بدعت ہے، چھوڑ دیا. باپ دادا میلاد پڑھتے آئے، ہم نے دیکھا باپ داداؤں کو میلاد پڑھتے ہوئے، کوئی ٹپوری آ گیا اس نے بول دیا صاحب میلاد تو بدعت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا. باپ دادا بزرگوں کی مزار پر چادر چڑھاتے، پھول چڑھاتے آئے، دیکھتے رہے. کوئی آوارہ قسم کا آدمی آ گیا 4 بال فیویکول سے چپکا کر اور بول دیا صاحب یہ تو ناجائز ہے، تو چھوڑ دیا. ابے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو آوارہ لوگوں کی باتوں میں آ کر چھوڑ رہے ہو؟ میں یہ جہاں واقعہ بھی روک رہا ہوں، اسی بات کو میں کل آگے بڑھاؤں گا، مگر ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام میرا لے کر چلے جاؤ، ایک پیغام میرا لے کر چلے جاؤ کہ تمہارے باپ داداؤں نے جو کیا وہ حق تھا، حق ہے اور حق ہی رہے گا. تمہارے باپ داداؤں کا کوئی اسلامی طریقہ غلط نہیں، تمہارے باپ داداؤں کا کوئی اسلامی طریقہ غلط نہیں. تمہارے باپ داداؤں کا جو اسلامی عمل کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، کل بھی حق رہے گا. یہ بھول جاؤ کہ آوارہ قسم کے لوگ جن کا نہ اگواڑا معلوم، نہ پچھواڑا معلوم، نہ اڑوس معلوم، نہ پڑوس معلوم، ارے وہ یہودی کی اولاد ہے کہ عیسائی کی اولاد ہے یا نہ جانے کس کی اولاد ہے، جہاں ہاتھ چپکا لیے آسام باپو کی طرح اور بڑا پیٹ لا کے بتا دیا کہ یہ حرام ہے تو تم نے حرام مان لیا. اس نے کہہ دیا یہ ناجائز ہے، تم نے ناجائز مان لیا. اس نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، تم نے بدعت مان لیا. ارے
اللہ کی قسم تمہارے ماں باپ تمہارے باپ دادا بدعت کرنے والے نہیں تھے، تمہارے باپ دادا حرام کرنے والے نہیں تھے، تمہارے باپ دادا ناجائز کرنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا کو اسلام کس نے دیا؟ غریب نواز۔ الحمدللہ بھارت میں اسلام کون لایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز۔ ہندوستان میں قرآن کون لایا؟ میرے غریب نواز غریب نواز۔ ہندوستان میں کلمہ کون لایا؟ غریب نواز۔ ہندوستان میں دین کون لایا؟ غریب نواز۔ 42 سال میں جالی والوں رفیق عالم حسینی کی بات کو دل کی تختی پر نوٹ کرتے اٹھو، تقریریں ہمیشہ سنتے رہتے ہو اور یہ ناصر وغیرہ ہمیشہ کرواتے رہیں گے، مگر چند باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے گٹھان باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ صرف 42 سال میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری جورو تمہاری ہر بات نہیں مانتی، میرا وہ غریب نواز تھا جو عطا رسول بن کر آیا۔ 42 سال میں 90 لاکھ لوگوں نے سب چھوڑا، ان کے دامن کو تھاما اور رب کا کلمہ پڑھا۔ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ لوگوں کہ میرے غریب نواز کے ہاتھوں پر خاکی انسان 90 لاکھ لوگوں نے جب کلمہ پڑھا تو تمہارے باپ داداؤں کو دین کس نے سکھایا؟ میرے غریب نواز غریب نواز نے۔ تمہارے باپ داداؤں کو اسلام کس نے سکھایا؟ غریب نواز غریب نواز نے۔ تمہارے باپ داداؤں کو شریعت کس نے سکھائی؟ غریب نواز غریب نواز نے۔ اور غریب نواز کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ شریف الدین زندنی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین محمود چشتی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ ناصر الدین ابو محمد چشتی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو احمد عبدال چشتی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ ضیاء الدین ابو اسحاق شامی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ ممشاد الدین اوری نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ امین الدین حبیرت البصری نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ شدید الدین حذیفہ المرعشی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد سیدنا خواجہ ابراہیم ادم بلخی نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ فضیل ابن عیاض نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ عبد الواحد بن زید نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ ان کے پیر و مرشد خواجہ امام حسن بصری نے۔ ان کو یہ اسلام کس نے سکھایا؟ مولا علی مشکل کشا نے۔ مولا علی کو اسلام کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ نے۔ اور محمد رسول اللہ کے پاس یہ اسلام کہاں سے آیا؟ خدائی اسلام عرش سے آیا۔ لوگوں کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ جو اوریجنل اسلام عرش سے آیا تھا مدینے میں، وہ اسلام غریب نواز لے کر آئے بھارت، اور غریب نواز نے اوریجنل عرش کا اسلام تمہارے باپ داداؤں کو سکھایا، اور آج سے 50 سال پہلے تک تمہارے باپ دادا اسی اوریجنل اسلام پر عمل کرتے رہے۔ فاتحہ دلانا اسلام ہے، نیاز کرنا اسلام ہے، انگوٹھے چومنا اسلام ہے، میلاد پڑھنا اسلام ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا اسلام ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا یہ اسلام ہے۔ آج ڈپلیکیٹ یہودی نصرانی داڑھی رکھ کر تم کو گمراہ کرتے ہیں، ڈپلیکیٹ کتابیں بتا کر کہ یہ کتاب میں لکھا ہے حرام ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے ناجائز ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کتاب کے بتانے والے ہم تو آسمانی کتاب
किताबों पर ईमान लाते हैं या नबी के फरमान पर ईमान लाते हैं। अगर ये किताब तो हमें बता रहा है तो ये किताब को हम नालियों में फेंकते हैं, इसलिए कि ये किताब भी अगर लिखी है तो तेरे जैसे किसी दो टांग के जानवर ने लिखी है। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब चाहिए, हमें आसमानी किताब चाहिए, तेरे जैसे ज़कातखोर मुल्ला की किताब नहीं चाहिए। लोगों, अपने बाप दादाओं के दीन को हरगिज़ मत छोड़ना, अपने बाप दादाओं के मुकद्दस तरीके को हरगिज़ मत छोड़ना। अपने बाप दादाओं के शरीयत पर जो अमल उन्होंने किया है इस्लाम के दायरे में, हरगिज़ उन चीजों को मत छोड़ना। कसम खुदा की इज्जत और जलाल की रफीक आलम हुसैनी गारंटी देता है कि हमारे तुम्हारे बाप दादा सच्चे मोमिन थे, सच्चे मोमिन थे, सच्चे मोमिन थे। यही तो वजह है कि हर 40 मुसलमानों में एक वली होता था। आज से 50-100 साल पहले मौलाना ताहिर, कसम अल्लाह की हमने अपने बड़ों से सुना, बड़ों ने अपने बड़ों से सुना कि सरकार की उम्मत पर अल्लाह का इतना बड़ा करम था कि हर 40 मुसलमान में एक वली होता था। आज 40 लाख में एक नजर नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया, छिचोरों के चक्कर में पड़ गए। कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया, टपोरियों के चक्कर में पड़ गए, तो विलायत हमारे घर से निकल गई। मैं कहता हूँ आओ, आज की गौसे आजम का दामन थामो। अरे जिन्होंने चोटों को वली बना दिया वो क्या तुम पर करम न करेंगे? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोटों को वली बना दिया, क्या तुम पर गरीब करम न करेंगे? आओ मेरे गरीब नवाज की चौखट पर आओ। वो गरीब नवाज जिसने जयपाल जैसे जादूगर को वली बना दिया, क्या उनकी निगाहे करम तुम्हारे दिल को नहीं पलटेगी? आओ पलट आओ, वलियों की तरफ पलट आओ। वलियों का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता है। खुदा मुझे आपको तौफीक दे, खड़े होकर सलाम करो। अभी जो वाक़या मैंने छोड़ा बीबी आयशा का, इस वाक़े को कल पूरा करूंगा।